نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين صدق الله العظيم۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا تذکرہ کیا تھا جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اب پانچویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی اس فہرست کو مکمل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو باقی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اور پانچویں پارے کے شروع میں جو آخری وہ بتایا وہ یہ تھا کہ والمحصنات من النساء، کہ اس فہرست میں آخری جو ہے وہ خواتین ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، تو جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہیں اس وقت تک ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ محرمات عارضی ہیں، اور اسی طرح چوتھے پارے کے آخر میں جو یہ کہا گیا تھا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تو وہ دو بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا تو وہ بھی محرمات عارضیہ میں سے ہے، محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہیں۔ اور یہ رشتے جو ہیں وہ یہ غیر محرم ہوتے ہیں، یہ محرم رشتے نہیں ہوتے۔ اور جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، وہ محرم رشتے کہلاتے ہیں، ان کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے، اور ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کے ساتھ سفر میں بھی جایا جا سکتا ہے، حج اور عمرے میں بھی ان کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو محرمات عارضیہ ہیں، یعنی کہ وقتی طور پر جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اور جب یہ عارضہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ نکاح جائز ہو، تو پھر جو ہے وہ ان کو محرمات عارضیہ کہتے ہیں، محرمات ابدیہ نہیں کہتے۔ یہ عارضی ہوتی ہیں اور یہ غیر محرم ہوتی ہیں، ان سے پردہ بھی ضروری ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ حج اور عمرے کا سفر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانچویں پارے کے شروع میں یہ فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ان کے علاوہ جو باقی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ شرط یہ ذہن میں رہے کہ نکاح سے مقصد جو ہے وہ پاک دامنی ہو، محض جنسی خواہش پورا کرنا یہ نہ ہو۔ آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ ان سے جو تم نفع حاصل کرو۔ تو یہ مستمتعتم کا جو لفظ ہے اس سے بعض حضرات نے استدلال کرتے ہوئے اس سے نکاح متع کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہاں اس سے مراد نکاح متع نہیں ہے بلکہ شرعی نکاح ہے۔ اور نکاح متع جو ہے وہ چونکہ اسلام سے پہلے عربوں میں جو ہے وہ یہ کہ رواج چلا آ رہا تھا، اور اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بتدریج نازل ہوئے ہیں، ساری چیزیں ایک دم نہیں بند کی گئیں۔ تو جب اسلام لانے کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ جائز رہا اور اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے متع جو ہے وہ تمہارے لیے جائز تھا پہلے، لیکن اب جو ہے وہ اس کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ اور آگے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو تم جو ہے وہ دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ظلم سے نہ کھاؤ، اور باہمی رضامندی سے تجارت کے طور پر جو ہے وہ معاملات کر کے ایک دوسرے کا مال تم کھا سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اس میں جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مطلب یہ کہ تم دوسروں کو قتل نہ کرو کہ اس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے، اس لیے کہ قصاصاً جو ہے وہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو جب کسی کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو اس کی جان کو جو ہے وہ ختم کرنا یہ کیسے جائز ہوگا۔
تو ساتھ ہی یہ بتا دیا ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ تم دوسروں کو قتل نہیں کرو گے تو بدلے میں تمہیں بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے اسی رکوع میں جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ بعض عورتوں نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو پھر ہم جو ہے وہ یہ کرتے اور جہاد میں جاتے اور فلاں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ منع کیا گیا کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اور جو چیز اختیار میں نہ ہو تو اس کے بارے میں جو ہے وہ تمنا کرنا یہ فضول ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حسرت کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تم یہ تمنا نہ کرو کہ میں مرد ہوتا، یا مرد یہ تمنا نہ کرے کہ میں عورت ہوتی، یہ اس کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور جو ذمہ داریاں اس کی ہیں اس کو احسن طریقے سے پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر راضی بھی ہوں گے اور اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل جو ہے وہ مانگتے رہو۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھریلو جو ایک گھر کا معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ اس کے مسائل کو بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ گھریلو معاملات میں جو حاکم ہے وہ مرد ہے، مرد کو جو ہے وہ عورت پر فوقیت دی گئی ہے، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ آقا ہے اور عورت جو ہے وہ باندی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مرد جو ہے وہ نگہبان ہے اور عورت جو ہے وہ اس کی رعایا ہے، اور اس میں جو ہے وہ غلام اور مالک والا کنسیپٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور اس میں جو ہے وہ آگے یہ بتایا گیا کہ اگر جو ہے وہ عورت سرکش ہو تو اس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، تو اس میں 3 طریقے جو ہے وہ بتلائے گئے۔ پہلا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ ان کو سمجھایا جائے، اگر عورت جو ہے وہ نافرمانی پہ ہو اور کسی صورت بھی جو ہے وہ بات نہ مانتی ہو تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ سمجھائیں، زبان سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیار سے اس کو سمجھائیں کہ یہ تم غلطی کر رہی ہو، اس کو تم چھوڑ دو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو دوسرا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اس سے بستر جو ہے وہ الگ کر دو۔ یہ ایک نفسیاتی جو ہے وہ علاج اس کا بتایا گیا کہ شاید اس سے وہ اس کے ذہن پر جو ہے وہ اثر پڑ جائے اور وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، اور اگر وہ اس دوسرے طریقے سے بھی وہ باز نہیں آتی تو پھر مجبوری کی صورت میں تیسرا جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ، بالکل علی الاطلاق نہیں، کچھ شرائط کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مار پٹائی بھی اس کی جا سکتی ہے، اور شرائط اس میں یہ جو ہے وہ بتلائی گئیں احادیث کی روشنی میں کہ اس کے منہ پہ نہیں مارنا اور اس کو زخم نہیں دینا، اور اس طرح جو ہے وہ بہت ساری، اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پہلے 2 طریقے تو استعمال کیے ہیں ازواج مطہرات کی اصلاح کے لیے، تیسرے طریقے کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک سمجھدار فیصلہ کرنے والا آدمی لڑکی کی طرف سے اور ایک سمجھدار فیصلہ کرنے والا آدمی جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو، اور یہ دونوں بیٹھ کر اس معاملے کو جو ہے وہ اس پر غور کریں اور اس معاملے کو جو ہے وہ حل کریں۔ آپس میں خود ہی اپنے سارے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ بعض اوقات جذبات میں آ کر انسان فیصلہ کر بیٹھتا ہے غلط، اور بعد میں اس پر پچھتاوا ہوتا ہے، تو اس کا حل اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس موقع پر اپنے بزرگوں کو اس میں شامل کیا جائے، اور جو بھی وجہ ہے جھگڑے کی اس وجہ کو جو ہے وہ بزرگ مل کر جو کہ اصلاح چاہتے بھی ہوں تو وہ اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اور جس کا بھی قصور ہوگا اس کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں۔ اور
اس کے بعد اگلے رکوع میں شروع میں یہ بتلایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب جو ہے وہ شراب مکمل طور پر حرام نہیں ہوئی تھی، تو بتدریج اس کو جو ہے وہ اس کے منع کیا جا رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ حکم آیا کہ نماز جب تم نے پڑھنی ہو تو پھر اس وقت جو ہے وہ تم نشے کی حالت میں نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے یہود کے کچھ جو ہے وہ جرائم کا ذکر ہے کہ ان یہودیوں نے من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ یہودی جو ہیں انہوں نے اپنی جو کتاب ہے تورات اس میں جو ہے وہ تبدیلیاں کی، اور وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، سمعنا و اطعنا کی بجائے وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، اور راعینا کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کر کے جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے۔ راعینا سے مراد جو ہے وہ چرواہا ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر جو ہے وہ یہ سمعنا و عصینا کی بجائے سمعنا و اطعنا کہتے تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی حالت میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ البتہ اگر زندگی میں کوئی شخص جو ہے 20 سال 30 سال 40 سال حالت شرک میں رہا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گیا اور شرک کو چھوڑ دیا، تو وہ شخص جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا۔ اور یہ صرف اس کے لیے ہے جو حالت شرک میں اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر آخرت میں اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے جو ہے وہ تمہارا جو حاکم ہے اس کی بھی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ تو حاکم کی اطاعت ایسے مسائل میں کہ جن میں جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو یہ ضروری ہے، اور جو ہے وہ اس پر عمل کرنا یہ لازم ہے۔ آج کل بھی جس طرح جو ہے وہ قوانین، ایسے قوانین کہ جن پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے کسی معاملے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان معاملات میں حاکم وقت کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ بتلایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ لے کر آؤ، اگر تم جو ہے وہ اللہ اور قیامت پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ ایک ہوا تھا مسئلہ کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا کہ آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ اس کو لے کر آ گئے، اور منافق جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میرے حق میں جو ہے فیصلہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو وہ وہاں سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مجلس سے جو ہے وہ اٹھ کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اور ان کو جا کر جو ہے وہ بتلایا کہ جی یہ ہمارا مسئلہ آپس میں اختلاف ہوا تھا اس مسئلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اندر گئے اور وہاں سے تلوار لے کر آئے، اور آ کے جو ہے وہ اس کی گردن اڑا دی، اور یہ کہا کہ پھر عمر کی تلوار ہی فیصلہ کرے گی، کہ جس شخص کو رسول کے فیصلے پر جو ہے وہ تسلی نہیں ہے تو پھر عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس پر منافقین نے بہت شور کیا، تو اس پہ جو ہے وہ یہ آیات پہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور جو ہے وہ یہ رسول تو اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ جب رسول نے کسی معاملے میں فیصلہ دے دیا تھا تو پھر اس سے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آگے جو ہے وہ اس رکوع کے آخر میں فرمایا
کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو کیا کیا انعامات ملیں گے۔ تو یہ بتلایا کہ یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ لوگ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حشر ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ اس میں جو ہے وہ جہاد کی ترغیب دی گئی کہ اے ایمان والو، تم جو ہے وہ کافروں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرو۔ اور آگے پھر جو ہے وہ جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کہ وہاں پر جو ہے وہ کفار کے علاقے میں وہاں پر بہت سارے ایسے ضعیف اور مجبور لوگ ہیں کہ جو یہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہ اے ہمارے رب، ہمیں جو ہے وہ اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، بہت ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر کفار، تو تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ اور آگے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم جو ہے وہ شیطان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان کا مقابلہ کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس لیے کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر منافقین کا جو ہے وہ یہ بتلایا، منافقین کے جو ہے وہ ان کی جو بہت ساری ان کی شرارتیں تھیں اور ان کا جو حسد تھا، بغض تھا، وہ جو ہے وہ پھر اس سے پردہ اٹھایا گیا اگلے رکوع کے اندر۔ اور اسی دوران جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا، اور قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اسی رکوع میں جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ایک بتایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب جو ہے وہ تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے جواب میں جو ہے وہ تم یا تو اسی طرح ہی لوٹاؤ یا پھر جو ہے وہ اس سے بہتر جو ہے وہ طریقے سے اس کا جواب دو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جو ہے وہ ایک بندہ کہے السلام علیکم تو جواب میں جو ہے وہ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تھوڑا اضافہ کر کے جو ہے وہ کہنا چاہیے، اور اگر جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، وعلیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ آگے پھر یہ بتلایا، یہ جہاں نصف ہوتا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ منافقین کے بارے میں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ بعض جو ہے وہ صحابہ کہتے تھے کہ یہ تو کافر ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے تو دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ وہ سختی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ ان کا اخلاص نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود یہ کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ اور تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم جو ہے وہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اگر پھر بھی یہ نہیں باز آتے تو پھر جو ہے وہ تم ان کو جہاں بھی تم ان کو جو ہے وہ پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان سے تم جو ہے نا وہ دوستی بھی نہ بناؤ اور نہ ہی تم ان سے کسی معاملے میں مدد حاصل کرو۔ اور اگلے رکوع میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً،
کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر جو ہے وہ غلطی سے، یعنی کہ قتل خطا تو مسلمان سے ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بتلایا گیا کہ اگر جو ہے وہ غلطی سے کسی کو قتل کر دیا جائے، کوئی جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو جائے، جیسے مثلاً ایکسیڈنٹ میں کوئی غلطی سے لگ گیا، یا کسی اور چیز کو وہ مارنا چاہ رہا تھا اور آگے جو ہے وہ انسان کو لگ گئی، تو اس کو جو ہے وہ قتل خطا کہتے ہیں، کہ یعنی کہ جان بوجھ کے مارنا مقصود نہیں تھا۔ اور قتل عمد وہ ہوتا ہے جس میں اس کو قتل کرنا، جان سے مارنا مقصود ہو، اور ایک قتل شبہ عمد ہوتا ہے کہ اس میں جان سے مارنا تو مقصد نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ اس کو زیادہ چوٹ پہنچانی مقصد ہوتی ہے، تو وہ ساتھ مر جاتا ہے اس سے۔ اور قتل خطا یہ ہے کہ وہ بندے کو مارنا مقصد تھا ہی نہیں اور غلطی سے اس کو لگ گئی، مثلاً کسی جانور کے شکار کے لیے تیر چلایا اور وہ آگے سے جو ہے وہ انسان کو لگ گیا، تو یہ قتل خطا میں آتا ہے۔ اور اسی طرح گاڑی چلا رہے تھے، اچانک کوئی سامنے آ گیا اور کوشش کی بچانے کی، لیکن وہ بچا نہیں، ٹکر گیا گاڑی کے ساتھ، تو وہ بھی قتل خطا کے اس میں آئے گا۔ اور اس کا جو ہے وہ پھر یہ بتلایا کہ قتل خطا کا جو ہے وہ کفارہ کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ غلام آزاد کرنا، غلام تو جو ہے وہ آج کل ہے نہیں، تو دیت مسلمۃ الی اہلہ، اور یہ کہ وہ ان کے جو ورثہ ہیں ان کو جو ہے وہ دیت دینا، یہ جو ہے وہ قتل خطا کا کفارہ یہاں بتلایا گیا اس کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کے جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کی جو ہے وہ سزا یہ بتلائے گی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا۔ یہ جو ہے وہ آیت تنبیہاً نازل ہوئی مسلمانوں کے لیے کہ یہ صحابہ اکرام جو ہے وہ ایک غزوہ میں وہ جا رہے تھے، تو ایک آدمی وہ پہلے سے جب مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اور جب جو ہے وہ یہ اور بکریاں اس کے پاس تھیں، بکریاں چرا رہا تھا، تو یہ حضرات جب گئے تو اس نے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ سلام کیا، تو یہ سمجھے کہ شاید ہمارے ڈر سے اس نے کیا ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کی جو بکریاں تھیں وہ مال غنیمت کے طور پر لے کر آ گئے۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ تنبیہاً یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب تم نکلو تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمہیں سلام کرے تو تم اس کو یہ نہیں کہو کہ تم جو ہے وہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم جو ہے وہ یہ مال غنیمت تم چاہ رہے تھے، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ ترغیب دیتے ہوئے جہاد کی یہ فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ بلا عذر جو بیٹھنے والے ہیں جہاد کے لیے جو نہیں نکلتے وہ لوگ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں یہ لوگ، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو کہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے بلکہ بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں بلا عذر، تو ان پر جو ہے وہ ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہ ہجرت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ اور ہجرت کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی کہ جب جو ہے وہ کفار کے علاقے میں ظلم ہو رہے ہوں مسلمانوں کے اوپر، تو پھر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر وہ رہیں، اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اور ایسے علاقے کی طرف وہ ہجرت کریں جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ احکامات الہیہ کے اوپر، اسلام کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکیں۔ اور ایک جو ہے وہ صحابی تھے، صحابی تھے، بہت بیمار تھے، اور ان کو جو ہے وہ جب یہ آیت انہوں نے سنی ہجرت کے حوالے سے تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ تم جو ہے وہ مجھے چارپائی پر اٹھا کر لے کے جاؤ، اور میں جو ہے نا وہ ایک رات بھی مکہ میں نہیں رہوں گا، اور
بچوں نے ان کو چارپائی پر اٹھایا اور مکہ سے لے کر باہر آئے اور وہاں پر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کے لیے گھر سے نکل گیا اور آگے جو ہے وہ چاہے اس جگہ تک پہنچا یا نہیں پہنچا، راستے میں اس کو موت آ گئی تو تب بھی اس کا اجر اللہ کے ذمے لازم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع میں قصر کے احکامات، کہ جب سفر کے لیے نکلو گے اور تو اس وقت جو ہے وہ خوف بھی ہوگا اور ساتھ جو ہے وہ مشکلات بھی ہوں گی سفر کے اندر، تو اس میں جو ہے پھر یہ بتلایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر پہ ہو تو اس وقت تمہارے لیے جو ہے وہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ اور یہ قصر کرنا یہ ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھے گا حالت سفر میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور اس نے 4 رکعت پڑھ لی تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ البتہ جان بوجھ کر اکیلے 4 رکعت جو ہے وہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت پڑھنا یہ ضروری ہے اس کے لیے فرضوں میں۔ البتہ سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت سفر میں ہو، مثلا جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا ابھی فوراً سفر کے لیے نکلنا ہے، وہاں پر رکنا نہیں ہے، تو اس صورت میں سنتیں اور نفل جو ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر رکنا ہے تو پھر سنتوں میں قصر نہیں ہے، سنتیں پوری پڑھنی ہوتی ہیں، وہ ان کو پورا پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی مقیم کے پیچھے مسافر آدمی جو ہے وہ نماز پڑھے گا تو وہ بھی پوری پڑھے گا 4 رکعت، وہ امام کی اتباع کی وجہ سے۔ البتہ نیت وہاں پر یہ کرے گا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، ظہر کی 4 رکعت کی نیت نہیں کرے گا، اس لیے کہ 4 رکعت اس کے ذمے ابھی تک ہے نہیں، اس کے ذمے ابھی 2 ہیں۔ اور جب یہ نیت کر کے یعنی اللہ اکبر کہہ دے گا امام کے پیچھے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ 4 ہوں گی، اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے اس کے اوپر 4 نہیں ہیں بلکہ 2 ہیں، تو اس لیے رکعات کی تعداد کی نیت نہیں کرے گا، اور جو ہے وہ صرف یہ نیت کر لے گا کہ میں ظہر کے فرض پڑھتا ہوں، اور فرض 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں، اس لیے کہ جب وہ نیت کر رہا ہے اس کے ذمے 2 ہیں، اور جب وہ پڑھنا شروع کر دے گا تو 4 ہو جائیں گی، تو اس لیے اس میں پھر تعداد کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے امام کی نماز نہیں ہوئی تو امام کی نماز اگر نہیں ہوئی ہے تو اس مقتدی جو یہ مسافر تھا، امام کے پیچھے جو اس نے نماز پڑھی، یہ وہاں سے چلا گیا ہے، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ فلاں نماز جو میں نے فلاں مقیم امام کے پیچھے پڑھی تھی وہ نماز نہیں ہوئی تھی اس امام کی، تو یہ شخص 2 رکعت کی قضا کرے گا، 4 کی نہیں کرے گا بلکہ 2 رکعت پڑھے گا۔ تو وہ اس پر جو 4 ہوئی تھی وہ اس امام کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس وقت تھیں امام کی اتباع میں اس نے 4 پڑھ لی۔ تو بہرحال سفر کے معاملے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ شرعی جو مدت سفر ہے وہ 48 میل ہے، یعنی 77 کچھ یہ بنتا ہے 77.5 کے قریب، 78 کلومیٹر آپ سمجھ لیں۔ تو 78 کلومیٹر کا اگر سفر کا ارادہ ہو کسی کا اپنے گھر سے، تو پھر جب جو ہے وہ اپنے علاقے کی آبادی سے باہر نکل کر وہ شخص جو ہے وہ قصر اس کے ذمہ شروع ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی گھر میں موجود ہے اور وہ سفر کے لیے نکل رہا ہے، ظہر کا وقت اس کو ہو گیا، اس نے یہاں پر ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اور جیسے ہی وہ شہر سے باہر نکلا تو اب اگر وہ ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعتیں نہیں پڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر سے واپس آ رہا ہے تو جب تک اپنے شہر کی آبادی کی حدود میں داخل نہیں ہوگا تب تک وہ قصر کر سکتا ہے۔ اور مثلا شہر کے قریب پہنچ گیا اور شہر وہاں سے چند کلومیٹر ہی ہے، اور وہاں پر اگر وہ شخص رک کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، مثلا ظہر کا وقت اس کو داخل ہو گیا ہے اور وہ اگر شہر میں پہنچ جاتا ہے ظہر کے وقت میں، تو شہر میں اس کو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب وہ شہر ابھی نہیں پہنچا، شہر سے چند کلومیٹر پیچھے اگر وہ شخص رک کر نماز پڑھنا چاہے تو وہ قصر پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال سنتیں اور نفل کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ ان میں جب سفر کر رہے ہوں تو معاف ہیں، پڑھنی نہیں، اور اگر جو ہے وہ سفر نہیں کر رہے، کہیں پر رکے ہوئے ہیں، تو وہاں پر پھر فرضوں کی تو قصر ہوگی، سنتیں البتہ پوری پڑھنی چاہیے۔
اور آگے پھر جو ہے وہ ایک واقعہ ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم. یہ ان آیات کا جو شان نزول وہ یہ ہوا تھا کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا اختلاف ہو گیا. اس نے یعنی کہ چوری کر کے الزام یہودی پہ ڈال دیا. چوری کی تھی منافق نے اور الزام یہودی پہ ڈال دیا. اور جو اس کے ورثاء تھے وہ انہوں نے بھی چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی. اور اس بظاہر جو مسلمان تھا اس نے بھی جو ہے وہ ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بھی اس کی طرف ہو گیا تھا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی. اور اس میں جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اور پھر وہ جو منافق تھا وہ بھاگ گیا یہاں سے, مکہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا. تو اس پر جو ہے پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو پھر یہ اس جماعت نے تو پورا پلان بنا لیا تھا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ رستے سے ہٹا دیں گے. اور اس میں ان کا وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں تھا, ان کا اپنا نقصان تھا, وہ اپنا نقصان کر رہے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلط فیصلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا. اور اسی پر آگے پھر جب وہ چونکہ چلا گیا یہاں سے اور مرتد ہو گیا تو اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اگلے رکوع میں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, یہ اس رکوع کے اندر پھر عورتوں کے جو ہے وہ مسائل بیان کیے گئے, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بتلایا گیا. اور آگے جو ہے وہ پھر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یہاں اس رکوع کے اندر ان آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو, جب تم جو ہے وہ گواہی دو تو بالکل سچی اور کھری گواہی دینی ہے, چاہے تمہارے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, لیکن گواہی تم نے سچی دینی ہے. اور گواہی میں ان کی کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی. یہ نہیں کہ میرے والد ہیں تو ان کی وجہ سے تم گواہی جھوٹی گواہی دو یا دو ہی نہیں, ایسا نہیں کرنا, بلکہ بالکل سچی گواہی دینی ہے, چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو, اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ عدل و انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہترین یہ نصیحت کی گئی اس حوالے سے کہ اسلام چونکہ عدل اور انصاف کا پیغام دیتا ہے تو پھر یہ اس میں جو ہے وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے جو کہ عدل کے تقاضوں کے خلاف ہو. اور آگے جو ہے پھر منافقین کے کچھ جو ہے وہ ان کے رویے بتلائے گئے اور ان کی علامات بتائی گئیں, ان کی شرارتوں سے پردہ اٹھایا گیا. اور آخری رکوع کے اندر ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, کہ جو منافقین ہیں یہ تو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, اور جب جو ہے وہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں بہت سستی کرتے ہیں. یراؤون الناس, اور یہ ان کا مقصد لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر یہ نہیں کرتے, بہت تھوڑا کرتے ہیں. اور اصل مقصد ان کا صرف دکھاوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کا مقصد نہیں ہوتا. اور آگے جو ہے پھر ان کے بارے میں بتلایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے بہت نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا. اور آگے یہ بتلایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ, کہ اگر جو ہے وہ منافق توبہ کر لیں تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے. اور ان کا جو ہے وہ یعنی کہ زندگی میں توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے. اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور قدردانی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو, ان کی جو ہے وہ احکامات پر عمل کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، اور اللہ کو عذاب دینے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ سیدھے رستے پر آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور تاکہ تمہیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکامات الہیہ کو سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔